الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح کی فجر کی نماز میں نماز قائم کر رہا تھا تو نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے گجرات میں ایک مسلمان گنہگار عورت جو قتل ہوئی، یہ سارے امتی مسلمان ہم مٹی کے بنے ہوئے بندے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، گنہگار ہیں، تو اس کو ریپ کیا اور قتل کیا اور کہا کہ آپ کا قتل میں نے سکھوں سے مل کے جاری رکھا ہوا ہے اور نماز میں آپ کو یا تو میں قتل کرتی ہوں یا میں نیازی بناتی ہوں۔ اور وہ مردود آگ اسپین میں جب سے شروع ہوئی اس وقت سے وہ مردود ہے اور دور دفعہ پھٹکاری ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو نماز میں قتل بھی کر رہی ہے اور شہید بھی کر رہی ہے، اور اپنے وہ شیطانی عمل کو وہ مردود نماز نہیں بول سکتی، جو کہ واش روموں کو، غسل خانوں کو، وہ لیٹرینوں کو استعمال کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، ہماری نمازیں ادھر لیٹرینوں میں ہیں۔ اگلی جو موضوع مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستانی مسلم، جو پاکستان کی مسلم لیگ تھی، یہ نعرے تھے، یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یہ تینوں نعرے لگا کرتے تھے، اور مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اور ہماری فوج میں بھی پاکستان ٹوٹنے سے پہلے تک یہ تینوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی لگائے جاتے رہے، بلکہ ٹوٹنے کے بعد بھٹو کے دور تک بھی یہ تینوں نعرے تھے، ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ تینوں نعرے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں کہیں جا کر آگے دو نعرے ختم کر دیے گئے اور صرف ایک نعرہ تکبیر فوج میں باقی رہ گیا، یعنی کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہ گیا اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ حیدری یا علی کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ عالمی شیطانی جال جو نظر نہیں آتا، وہ اب کہتا ہے کہ جی فوج میری ہے، پھر فوج کو مار بھی رہا ہے، فوج کو برا بھی کہلوا رہا ہے۔ اور اچھا، یہ آذربائیجان ایک شہر ہے، وہاں پر آرمینیا سے جنگ ہوئی، تو آرمینیا سے جب جنگ ہوئی تو وہاں پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی لگوایا گیا اور نعرہ رسالت وہاں لگوایا گیا، وہاں ایک جلوس نکلا جب آذربائیجان کے مسلمان جیتے۔ حالانکہ شیطان کا جو جال ہے وہ آذربائیجان کے مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، ان کو بھی فاش آگ میں جکڑ لیا ہے۔ کیا کل انبیاء علیہ السلام، اب میں اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف اکیلا ذکر نہیں کروں گا، کیا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام آرمینیا تھے؟ کیا وہ عیسائی تھے؟ یہ شیطان کا ظلم ہے، پہلے نبی کے خلاف بھی اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی۔ پھر بے نظیر کے دور میں جو ہے نا، بے نظیر کو میں نے پیلا سوٹ پہنے ہوئے دکھایا۔ پیلا سوٹ اس لیے اس کو پہنا جاتا ہے کہ شیطان مسجد اقصیٰ کا دشمن ہے، اس کا رنگ زرد اور پیلا ہے، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، مسلم لیگ کے سارے بزرگ وہ بے نظیر تھے وہ لوگ، یا پاکستان کی وہ ساری فوج بے نظیر تھی جو ضیاء الحق کے دور تک بھی یہ نعرے لگاتی رہی؟ اور جرمنی میں پھر وہ نعرہ لگایا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، وہ مرزائیوں کے اجتماع میں جرمنی میں نعرہ لگتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے آخری نبی کے دشمن ہیں۔ یہ ربوہ کوئی تبلیغی سینٹر نہیں، شیطانی اڈا ہے، انہوں نے اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، شیطان نے یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھئی یہ تینوں نعرے بے نظیر لگاتی ہے اور بندے جو ہیں صرف اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو توبہ نعوذ باللہ دو ہے نہیں، وحدہ لا شریک لہ، ایک ہی اللہ ہے، تو کوئی بھی نعرہ لگائے،
جیسا کہ شیطان نے 2 گروہ مسلمانوں کے بنا دیے ہیں، تو وہ ایک ہی اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن یہ شیطانی جال سے کوئی پوچھے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا اللہ اور ہے اور یہ اللہ اور ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا ایسا شیطانی خناس نہیں ہے تو وہ 2 گروہ کبھی نہ بنائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ نعوذ باللہ زمین پر آیا ہی نہیں، اور اس کے کوئی نبی علیہ السلام، اس کا پیغام آیا ہی نہیں، کوئی نبی علیہ السلام زمین پر آیا ہی نہیں۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ میرا بس چلے، میں آسمان پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے نبڑوں جا کے، یہاں تک شیطان سرکشی کا اظہار کرتا ہے امریکہ میں۔ اور پھر وہ یہ بھی بولتا ہے نماز کے دوران کہ بھائی شیطان کو اللہ بولو، توبہ نعوذ باللہ۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے 2 گروہ کیوں بناتے ہیں، یعنی آپ اللہ کو مان رہے ہیں، شیطان اسپین میں یا امریکہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شیطان کو اللہ مان رہے ہیں۔ اور یہ جو بے نظیر پیلے سوٹ میں نعرہ لگاتی ہے، یا جو مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، یا کہ پاکستانی فوج جو ضیاء الحق کے دور تک نعرے لگاتی رہی، وہ لوگ سارے بے نظیر تھے، وہ 1 نمبر تھے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ میرے کام کو 2 نمبر کے طور پہ چلاؤ۔ اور شیطان تو 2 نمبر کیا، کوئی 1 نمبر یا 3 نمبر، کوئی نمبر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو شیطان ہے۔ اب کون مسلمان شیطان کو اللہ بولے گا؟ اچھا، ایک قتل ہوا اٹلی میں، سمن عباس کا، کوئی بھی صورتحال شیطان نے ڈرامہ پیدا کیا، قتل ہو گیا وہ، تو پورے یورپ کی پولیس پیچھے پڑ گئی، لیکن اس کا قاتل نہیں ملا۔ میں نے جو فیس بک پہ سوشل میڈیا پڑھا، ایک مسلمان عورت تھی امریکہ میں، اس کے اوپر کسی کے منہ پر کسی نے تیزاب پھینک دیا، اور پورے امریکہ کے FBI پیچھے لگ گئی، وہ بندہ ابھی اس کا سراغ نہیں ملا۔ برطانیہ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو جائے، یا لیاقت علی خان شہید ہو جائے، یا بے نظیر شہید ہو جائے، یا کوئی ہمارے فوجی لیڈر شہید ہو جائیں، تو کون پکڑ سکتا ہے؟ جہاں FBI اور یورپ کی پولیسیں فیل ہو گئیں، اس نظر نہ آنے والے شیطانی جال کو کون پکڑ سکتا ہے؟ پاکستان پر بھی تباہی اسی شیطانی جال کی مسلط شدہ ہے، جس کو یورپ کی پولیس نہیں پکڑ سکتی، امریکہ کے FBI نہیں پکڑ سکتی۔ تو یہ بہت تباہ کن حملہ پاکستان کے اوپر، یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ۔ اب عرش شریف کا کینیا میں قتل ہوا، جب یورپ کے اندر مسلمان مرد یا بندے قتل ہوتے ہیں تو ان کے قاتل یورپ کی پولیس اور امریکہ کی FBI نہیں پکڑ سکتی، تو یہ بیچارے عرش شریف کی کیا تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ اس کے ذلیل کر رہے ہیں، اس پر سیاست چمکا رہے ہیں، اس کا قتل کہاں پکڑا جائے گا؟ یا لیاقت علی خان بھرے مجمع میں شہید ہو گیا، اس کے قاتل کو سزا نہیں ملی، اور یہ پکڑ رہے ہیں ابھی عرش شریف کو جو کینیا میں مارا گیا۔ اچھا، شیطان مجھ کو یہ بولتا ہے کہ آپ مراکش ہیں، میں اسپین ہوں، میں تکڑا ہوں، تو ماڑا ہے۔ اب میں یہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ میں اگر مراکش کا بھی شہری ہوں، عرش شریف تو کینیا میں، اور کینیا تو میرے خیال میں اسلامی ملک شاید نہیں ہے، یہ مراکش اسلامی پاک زمین ہے، میں اگر مراکش کا بھی شہری ہوں، اور وہ شیطان جو اسپین میں نظر نہیں آتا، جب سے وہ شروع ہوا اسپین کے اندر سے، تو اس وقت سے وہ مجھ سے دور دفع ہے، ماڑے تکڑے کی تو بات ہی نہیں ہے، جیتنے ہارنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر رہا ہے۔ شیطان کبھی کسی مسلمان سے نہیں جیتا، کبھی کسی انسان سے نہیں جی سکتا، اور عرش شریف کو بھی کینیا میں وہی لے کر مارنے والا ہے۔ پاکستانی پولیس کیا تحقیقات کر رہی ہے؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ تاج محل کی میں نے فلم کوئی دیکھی تھوڑے دن پہلے، 1-2 دن پہلے، یہ جو ہندوستان کا شاہ جہان بادشاہ تاج محل جو ہے، یہ اس کی آڑ میں جو ہے یہ لوگ مدینہ میں جو ہے نا سرنگ کھودتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک فلم دیکھی تاج محل پر، عربی کے اندر یہ ہندوستان کے تاج محل کی فلم چلائی، مجھے دکھ ہوا یار، عرب قوم تو سب سے بلند قوم ہے اس زمین پہ، آج بھی قیامت تک عرب بلند ہیں، یہ ہندوستان کی فلم ان پر مسلط ہو رہی ہے تاج محل کی۔ پھر بھی پتہ چلا کہ کویت کے اندر تاج محل کے نقشے پہ مسجد ہی بنا ڈالی انہوں نے، ثقافت بھی عرب کی قتل ہو رہی ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرنگ جو ہے نا اورنگزیب عالمگیر کے قبر سے بھی چلتی ہے، جو مدینہ میں قبر رسول تک جاتی ہے، اور پھر یہ مکہ میں بھی جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خلاف، پھر یہ بیت المقدس میں مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے خلاف بھی جاتی ہے، کیونکہ منگولیا میں جو لال بارش ریڈیو پاکستان ملتان سے نیازی تھیوری کے مطابق نشر ہوتی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں اگر صلیبی سلطان حمید جو مغل بادشاہ وہ تھا، ترک بادشاہ، اس کو خبر آئی اور خواب آیا تو اس نے فرنگیوں کو یا صلیبیوں کو ناکام بنایا، اور وہ جو ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک سرنگ کھود رہے تھے، ان سے جنگ کی۔ لیکن وہ صلیبی اگر تھے تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ علیہ اور کلثوم سلام اللہ علیہ اور ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام تمام قبروں میں سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ یہ صرف ہمارے آخری نبی کی قبر کے خلاف سرنگ نہیں کھودی جا رہی تھی۔ اگر عیسائی قبر مطلب سرنگ کھود رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہے نہیں، مریم سلام اللہ علیہ اس کی والدہ کی قبر ہے زمین کے اوپر، اس کو وہ کھود رہے تھے۔ تو عیسائی تو کیا عیسائی اپنی ہی جس کو وہ مانتے اس کے خلاف شیطانی قبر سرنگ کھود سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے یہودی اپنے ہی نبی کے خلاف شیطانی سرنگ کھود سکتے ہیں؟ تو اکبر بادشاہ نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا، مجدد الف ثانی نے جو اس کے خلاف مزاحمت کی، وہ بھی شیطان کا بنایا ہوا ایک پلیٹ فارم، ایک صورتحال تھی، کیونکہ بزرگان دین پر بھی شیطان نے ان کی قبروں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے خلاف سرنگ کھودتے ہیں تو عام گنہگار ولیوں کا یا مسلمان متقی یا پرہیزگاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف سرنگ کھودتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی سرنگ کھودتے ہیں۔ اکبر بادشاہ جو ہے دین الہی اس نے ایجاد کیا، یہ جو لال پتھر کی مسجد ہے بادشاہی مسجد جو ہے، اور پھر اس کے اندر عبد القادر پیش امام ہے، تو یہ تو گنہگار امتی ہے، لیکن شیطانی جال کو کہتے ہیں بس یہی اللہ ہے، اس کے خلاف سرنگ کھود دو۔ تو یہ لوگ تو مریم سلام اللہ علیہ کے خلاف بھی سرنگ کھودتے ہیں، صلیبی جنگیں نہیں ہیں، یہ ابلیسی جنگیں ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، یہودیوں کی، مسلمانوں کی یہ جنگیں نہیں ہیں، شیطان کا ہر مذہب پر حملہ ہے اور ساری انسانیت پر حملہ ہے، مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی تو ہمارے ساتھ ہی مل گئے ہیں اور یہودی بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں، ان کو تو ہم نے پدر کر لیا ہے، اب مسلمان ہیں جن کو پدر کرنا باقی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو تاج محل، ہندوستان کے تاج محل سے جو سرنگ جا رہی ہے، مدینہ بھی، مکہ بھی اور بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اور امریکہ میں ایک جموں لباس میں عورت نماز پڑھا رہی ہے، اور یہ انڈیا میں پیلے لباس میں نماز پڑھا رہی ہے، جمعے کی نماز، یہ سرنگیں کس نے کھودی ہوئی ہیں؟ یہ کون سا تاج محل ہے؟ اور یہ ہم سے نعرے لگواتے ہیں۔ میں 40 چک پہ واک کیا کرتا تھا تو شیطان نے میرے کو 4 نمبر شیطانی تلوار کے مطابق، 4 نمبر خنجر ڈاگ تھیوری کے مطابق جو ہے وہ میرے والد صاحب کی قبر پر بھی شیطانی عمل دکھایا میرے والد صاحب کی میت کے ساتھ، اور وہ سرنگ کا جو ہے شیطانی سرنگ کا نمونہ ڈیمانسٹریشن ایگزیبٹ پیش کیا۔ اب ایگزیبٹ میں ای آتا ہے، ایگزیبٹ ای سے مراد 10 نمبر پہ یا 5 نمبر پہ شیطان کہتا ہے کہ میں لال ہوں اور آپ 9 نمبر پہ سفید طاہر ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اور آپ کو میں لال رنگ میں جگڑ لوں اور یہ تمہاری قبروں کے اندر سرنگ جاری رہے۔ تو یہ ہمیں تاجدار ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، تاج محل ہندوستان کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور پیارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی سے بھی دشمنی ہے، بادشاہوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اعلیٰ میر جن جو ہے نا، ہمارے ہندوستان میں مشرقی پنجاب میں، ہریانہ میں مسجد بہت بڑی مسجد، وہاں بڑی بڑی عیدگاہیں، مسجدیں، 900 سال سے وہاں آباد تھے ہم لوگ، یا 800 سال سے، 700 سال سے۔
تو جب سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اس وقت سے ہم وہاں پہ آباد تھے جی۔ تو اسپین سے، پرتگال سے یا برطانیہ امریکہ سے ایک شیطانی جال نے اللہ مہر جن جو ہے جی، وہ ہماری مسجد میں، اس میں ایک بہت بڑی جال کا درخت تھا، اسماعیل مسجد تھی، اسماعیل پانا کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ تھے وہ وہاں پہ آباد تھے۔ ان کے بڑے کا نام اسماعیل تھا، تو سارے ہی اسماعیل کی اولاد تھے، لیکن ان کے بڑے کا نام، گنہگار بندے کا نام بھی اسماعیل تھا۔ تو وہ بڑی خوبصورت مسجد تھی، اس میں ایک جال کا درخت تھا، اس کو جال والی مسجد بھی کہتے تھے۔ اب شیطان نے اسپین سے، پرتگال سے، امریکہ سے وہاں پہ شیطانی جال بنایا اس مسجد میں آ کے، وہاں پہ ایک اعلیٰ مہر جن مسلط کر دیا، اور وہ جناب والا جو ہے کہتے ہیں ہمارے دادے کا جو محمد رفیع کا وہ مرید تھا، اس سے وہ ڈرتا تھا۔ اب شیطان یہ کہتے ہیں تو وہ اب سارے برباد ہو گئے، وہ گاؤں برباد ہو گئے، وہ شہر اس وقت 1 لاکھ آبادی تھی، پاکستان آئے تو سارے لوگ تباہ ہو گئے، معاشی طور پر، ثقافتی طور پر، اسلامی طور پر، دینی طور پر، زرعی طور پر۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو بھائی شوہر تھا وہ تو تمہارے دادے کا، یعنی وہ شیطان نے وہاں پہ جاسوس رکھا ہوا تھا۔ آج بھی ہم سنتے ہیں کہ آرمی والے جاسوسی کے لیے جنات کو استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں، آج کے دور میں بھی۔ آج تو لیزر ٹیکنالوجی، خلائی مخلوق، اسپیس ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ یہ قدیم زمانے سے وہ جال والی مسجد میں اللہ مہر جن تھا، اور مہر سے مراد وہ لال ہے، اس کا انگوٹھا کافر ہے، اور اللہ سے مراد وہ اللہ ہے، یعنی لال شیطان نے اللہ کو توبہ نعوذ باللہ جھگڑا ہوا ہے، اور وہ پھر مسلمانوں کو جھگڑتا ہے۔ تو وہی اسی کا شیطانی عمل جو ہے نا، اس نے میرے والد صاحب کے برابر یہاں پاکستان میں دکھایا کہ یہ شیطان مہر جن جو ہے یہ شیطانی عمل کرتا ہے، اس رنگ ہوتا ہے مسلمانوں کی قبر میں۔ تو وہ جو اللہ مہر جن میں نے 2011 میں بولا تھا، یہ تو پھر شیطان مہر ہے، کہ نہ تو یہ اللہ ہے اور نہ ہی یہ 10 نمبر بھی انگوٹھا کافر ہے، اگر یہ مسلمان بھی ہے۔ تو شیطان کے جال نے اسپین سے، پرتگال سے، اور برازیل سے، اور امریکہ سے، اور برطانیہ سے مسلط کیا ہوا ہے، اور اس پورے شہر کو انہوں نے برباد کر دیا ایک جاسوس سے جو ہے۔ اور وہ شیطان مہر جو ہے وہی سلمان رشدی سے کتاب لکھا تھا، سٹینک ورسز شیطانی آیات۔ وہ اللہ کو بھی ایسے بولتے ہیں، تو شیطان کو اللہ بولو، پھر قرآن کو بولتے ہیں شیطان کو قرآن بولو۔ تو یہ وہی اللہ مہر جن ہے جو وہاں اسماعیل پانا کی مسجد میں، جال والی مسجد میں جو ہے برجمان ہوا، اور پورے سادات کے شہر کو برباد کیا، اور پوری زمین پر وہی مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے، اور مسجدوں پہ قبضے کر رہا ہے۔ یہ نماز کو قتل کرتا ہے، نمازیوں کو تو بعد میں قتل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اللہ مہر جن کو، جس نے اس کو جاسوس بنا کر اسپین سے، پرتگال سے، برطانیہ سے، برازیل سے، امریکہ سے بھیجا، دوزخ میں غرق کرے، اور جب سے وہ اسپین سے شروع ہوا ہے اس وقت سے وہ دور دفع ہے، مردود ہے، پھٹکارا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے، اور ہے ہی دور وہ۔ لیکن ہمیں وہ دینی دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ شہید کر گیا، تباہ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا بدلہ لے، الہی آمین، اور اس شیطانی جال کو پوری زمین پر نیست و نبود کرے، الہی آمین۔